تو دورۃ تفسیر القرآن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج 21ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اتل ما، تلاوت کیجئے، ما اس چیز کی، اوحی الیک من الکتاب، جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب سے۔ وہی جو آپ کی طرف کی گئی ہے تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی صورت میں اس کی تلاوت کیجئے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن مجید کو نازل کیا، صرف اس کے نزول کے مقاصد میں یہ نہیں ہے کہ اسے ایک قانون کی کتاب بنا لیا جائے اور اس سے صرف رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس قرآن مجید کو کھولنا چاہیے، بلکہ جیسے قرآن مجید کو ماننا ضروری ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، ویسے ہی اس کی تلاوت کرنا بھی ضروری ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ، بلا شبہ نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر بے حیائی موجود ہے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے اندر بھی برے کام موجود ہیں، قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، فلاں ایک بندہ ہے، وہ رات کو نماز پڑھتا ہے، وَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، صبح ہوتی ہے تو چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور چوریاں بھی کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب نماز اس کو چوری کی عادت سے روک دے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نتیجہ فوری ملے، ممکن ہے کہ ایک وقت گزرے، آپ مستقل جب نمازی بن جائیں تو پھر آپ کے اندر جو خامیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ زمانہ بیت چکا ہے، نماز چھوڑتا ہی نہیں ہوں، پھر بھی بے حیائی اور برے کام میرے اندر موجود ہیں، تو پھر آپ غلط ہیں۔ اللہ غلط نہیں ہے، قرآن غلط نہیں ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح معنوں میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا جس نماز کا اللہ نے میرے سے مطالبہ کیا ہے۔ پھر آپ اپنی نماز کو بہتر کیجئے۔ آپ کی نماز کے اندر خامیاں ہیں، آپ کی نماز کے اندر کمیاں ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا اپنے بندوں کو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا، یا اللہ کا، یا بندوں کا اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کسی بندے کی رعایت رکھے یہ بھی بڑی چیز ہے، اور بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے تم جو بھی عمل کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، اور نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب سے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے سے جو بہتر ہے۔ اہل کتاب مسلمانوں کے دشمن تھے، تو اللہ نے دشمن سے گفتگو کرنے کے جو آداب ذکر کیے ان میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جھگڑا کرو ان سے، لیکن الا باللتی ہی احسن، اس طریقے سے آپ نے جھگڑا کرنا ہے جو طریقہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ اہل کتاب سے جھگڑا کرنے کی بات ہے۔ تو اگر کسی مسلمان سے جھگڑا کرنا پڑے تو اس میں تو اور بھی بہتر انداز اختیار کرنا چاہیے۔ الا الذین ظلموا، مگر جن لوگوں نے ظلم کیا،
جو ظالم ہوتا ہے اس کے خلاف آپ لڑائی کر سکتے ہیں۔ پھر ادب آداب سے اگر وہ آ رہی ہے تو کسی حد تک آپ بھی ادب آداب کا لحاظ نہیں رکھتے، تو چونکہ وہ ظالم ہے تو اس کے خلاف آپ اس کی زبان بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع کیا، لیکن بسا اوقات گالی دینے سے بھی بندے کو گناہ نہیں ملتا۔ اب آپ سمجھیں گے یہ بڑی عجیب بات ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، المستبان ما قال فعل البادی، دو گالیاں دینے والے ان کا گناہ اس بندے کو ہوتا ہے جس نے گالی میں ابتدا کی۔ ایک بندے نے گالی دی تو آپ نے گالی کا جواب گالی میں دے دیا، اجازت ہے، لیکن اچھا نہیں ہے۔ اچھا یہ کہ درگزر کر لیں اس سے، اچھا یہ کہ اس کو معاف کر دیں کسی حد تک آپ کو۔ یعنی کوئی مد مقابل ایسا بندہ ہے کہ سخت زبان استعمال کیے بغیر وہ آپ کی بات سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ سخت زبان بھی استعمال کرنا پڑے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی نے گالی دی تو آپ نے گالی کا جواب گالی سے دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ تمہاری طرف سے تمہارا دفاع کر رہا تھا، اب جب تم نے خود سے دفاع کرنا شروع کر دیا تو اللہ کا فرشتہ چلا گیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اچھا ہی رویہ اپنے ظالموں کے ساتھ بھی رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی طریقے کو استعمال کر لیتا ہے تو اس میں شریعت بہرحال اجازت دیتی ہے۔ وقولوا آمنا، اور کہیے اور تم کہو کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر، انزل الینا، جو ہماری طرف نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی۔ یہودیوں سے کہیے، عیسائیوں سے بھی کہیے، ہم اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں، تمہاری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور ہمارے تمہارے درمیان ایک مشترک بات ہے۔ وہ مشترک بات یہ ہے کہ الہنا و الہکم واحد، ہمارا الہ اور تمہارا الہ بھی ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے لیے فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی ہیں آپ کی طرف یہ کتاب۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو وہ لوگ جو جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور بعض اہل مکہ میں سے بھی، مَن یؤمن بہ، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کافر ہی۔ کافر ہی قرآن مجید کا انکار کر سکتا ہے، مومن نہ قرآن کے کل کا انکار کرتا ہے نہ قرآن مجید کے جز کا انکار کرتا ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اس قرآن مجید کو تسلیم کرتا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہیں تھے آپ پڑھتے اس قرآن کو اس قرآن سے پہلے، من کتاب، کوئی بھی کتاب۔ جن لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن لکھ لیا، تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ تو اس قرآن سے پہلے کسی کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ آپ اسے لکھتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا نہ آپ کو لکھنا آتا تھا۔ تو یہ کیسا اعتراض ہے کہ اس نے اپنی طرف سے قرآن بنا لیا ہے اور اپنی طرف سے قرآن لکھ لیا ہے اور گھڑ لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہ تو آپ قرآن کسی کتاب کو پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے تھے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تب البتہ شک کرتے باطل پرست لوگ، یعنی آپ پہلے سے بھی پڑھے لکھے ہوتے، لکھنا بھی جانتے پڑھنا بھی جانتے، پھر کافروں کو آپ کے اوپر اعتراض کرنا بنتا تھا۔ کسی حد تک وہ اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ تو پہلے سے پڑھا لکھا بندہ ہے، اپنی طرف سے کتاب لکھ لی، اور اگر آپ پہلے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے لکھ بھی نہیں سکتے تھے تو اتنی حکمت بھری باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں اچانک، جبکہ آپ کا دنیا میں استاذ بھی کوئی نہیں، تو پھر کافروں کو آپ کے اوپر اعتراض تو کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی تو معلم انسانیت ہے۔ اب ایک بندہ معلم انسانیت ہو تو آپ اسے کہہ دیں کہ وہ ان پڑھ تھے، یہ اس کا مطلب ہم نے نہیں کرنا، اگرچہ بہت سے ترجمے والوں نے، بہت سی تفسیر والوں نے اس کا یہ مطلب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ آپ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ان پڑھ کہنا
اور یہ کہنا کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس میں بہت سارا فرق ہے۔ ان پڑھ جاہل ہوتا ہے جس کو کسی چیز کا نہیں پتا، لیکن بڑے سارے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، حکمت کی باتیں بہت ساری ان کے پاس ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں وہ سائن نہیں کر سکتے، انگوٹھا لگاتے ہیں، لیکن دنیا کی بڑی ساری معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، بلکہ آپ امی تھے، پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ قرآن تو آیتیں ہیں واضح سینوں میں ان لوگوں کے جو دیے گئے علم۔ اہل علم وہ ہوتا ہے، علم والا وہ ہوتا ہے جس کا قرآن سینے کے اندر محفوظ ہو۔ تو یہ قرآن مجید کو یاد کرنے کی بھی ایک دلیل ہے کہ قرآن جو ہے وہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم ہی۔ وقالوا، انہوں نے کہا کہ لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، کیوں نہیں اتارے گئے اس پر معجزات اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، معجزے تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ یعنی تم مجھے کہو کہ ایسا کرو، یہ نشانی لے کے آؤ، یہ معجزہ پیش کرو، تو یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے اللہ کا پیغام آپ کو دینا، بس معجزات دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا نہیں کافی انہیں کہ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر کتاب، یتلا علیہم جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لرحمتا، بلا شبہ اس میں رحمت ہے، یہ قرآن مجید باعث رحمت ہے۔ وذکریٰ للقوم یؤمنون، اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ تم میری اس قرآن کو، میری اس کتاب کو تسلیم نہیں کرتے، اہل کتاب، یہودیوں عیسائیوں، تم اس قرآن کو کتاب نہیں مانتے اور کتاب اللہ تسلیم نہیں کرتے، تو یہ تمہارے ہمارے درمیان اللہ گواہ ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، آپ صحیح حق کا انکار کر رہے ہیں۔ یعلم ما فی السماوات والارض، ہم اس اللہ کو اپنے درمیان گواہ بناتے ہیں جو آسمانوں کو اور زمین کو جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر، جھوٹ پر، وکفروا باللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور یہ کافروں کی صورتحال یہ ہے، یہ دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے، اگر میں اس بات سے ڈراؤں کہ اگر قرآن کو نہیں مانو گے اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا، تو کافر کیا کہتے تھے؟ یستعجلونک بالعذاب، اللہ کہتے ہیں کہ نبی وہ آپ سے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں لاؤ عذاب، ہم نہیں اس قرآن کو مانتے۔ ولولا اجل مسمن، اگر عذاب کا وقت مقررہ نہ ہوتا، لجاءہم العذاب، تو ان کے پاس عذاب آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، پھر اللہ کو کوئی تاخیر نہیں ہے، اور ہم وہ ضرور ان کے پاس آئے اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے۔ اللہ نے اگر یہ فکس نہ کر لیا ہوتا کہ میں نے دنیا میں ان کے اوپر عذاب اکٹھا یک بارگی میں ساری قوم کے اوپر نہیں بھیجنا، اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اچانک ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بلا شبہ جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ یوم یغشاہم العذاب، اس دن وہ ان کو ڈھانپ لے گا عذاب ان کے اوپر سے، وَمِن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، وَيَقُولُ، اور اللہ فرمائے گا ذوقوا، تم چکھو، ما کنتم تعملون، اس کا جو تم عمل کرتے تھے، مزہ چکھو جو تم اعمال کرتے تھے۔ دنیا میں اللہ کہتے ہیں عذاب اگر نہیں بھی ملا تو جہنم تو ہے، اللہ جب عذاب میں بھیجیں گے پھر کہیں گے یہ وہ عذاب ہے جس کا تم جلدی مطالبہ کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بلا شبہ میری زمین بڑی وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ چونکہ یہ سورہ مبارکہ ہم نے اس کے آغاز میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے، چونکہ یہ مکی صورت ہے، اور ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جو مکہ میں رہ کے تھے اور بہت سی مشکلات تھی ان کے لیے، بہت ساری مصیبتیں تھیں، کافر ظلم ڈھاتے تھے، تو اللہ یہاں پہ کہتے ہیں اہل ایمان، آپ، اللہ کی زمین وسیع ہے،
مکہ کے ساتھ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان قریب آپ کو فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل کرے گا، اور پھر اپنی پرانی زمین میں آپ رہنا چاہیں گے رہیں۔ ابھی آپ کے لیے ہجرت فرض ہو چکی ہے، لہذا اس مکہ کو چھوڑیے، کیونکہ القریۃ الظالم اہلھا، اس کے رہنے والے ظالم ہیں اور آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لہذا آپ یہاں سے ہجرت کر لیجئے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، اور یہ بات یاد رکھیے، میری ہی تم عبادت کرو گے۔ تو ہجرت کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ایایا فعبدون، اللہ کی عبادت کرنا۔ ہجرت اس مقصد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اگر کسی آدمی نے ہجرت کی مال و دولت کی وجہ سے کہ یہاں پہ کاروبار اچھا نہیں ہے، تو میں ہجرت کروں کہ فلاں شہر میں بڑا کاروبار ہے، تو بھائی آپ کو ہجرت کا جو ثواب ہے وہ نہیں ہے۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جو آپ کی ہجرت کی نیت تھی نا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، او إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، کسی عورت کی طرف ہجرت کرتا ہے کہ میں اس سے جا کے نکاح کر لوں، تو اس کی ہجرت وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ البتہ اگر ہماری ہجرتوں میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ یہاں میں دین پہ صحیح معنوں میں عمل نہیں کر سکتا، فلاں شہر میں جاؤں گا، ایک نیکی کا، تقوی کا، عبادتوں کا ایک ماحول ہے، مسجدیں مجھے قریب ملیں گی، میں اور میرے بچے نمازی بن سکیں گے، تو آپ کو اس کا ایک اجر بھی ملے گا۔ اور ہجرت کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اپنی عبادت ذکر کی ہے۔ پھر بڑے سارے ایسے لوگ تھے جو مکہ میں فوت ہو گئے، کئی سارے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں کو یہ بھی ایک پریشانی تھی کہ ہمارے بہت سارے بندے مارے گئے، شہید کر دیے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے جو دوست، احباب، رشتہ دار اہل مکہ نے مظالم ڈھا ڈھا کے جن کو شہید کر دیا ہے نا، صرف وہ نہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس چکھنے والا ہے موت۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنت، ہم ضرور جگہ دیں گے انہیں جنت کے غرفن، بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ساتھ ہی اللہ نے ان وارثان جو تھے، ورثاء تھے جو شہداء کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دینے کے لیے بتایا کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں جو شہید ہو چکے، جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں نا، آپ ان کے بارے میں زیادہ پریشانی نہ لو، اللہ نے ایسے باغات میں داخل کر دیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ نعم اجر العاملین، کس قدر اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وکأی من دابۃ، اور لوگوں کے ذہنوں میں نا ہجرت کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو کاروبار ہے اور یہاں پہ ہم سیٹ ہو چکے ہیں، یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی نئے ملک میں جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ کاروبار بزنس تو یہاں پہ ہے، اور مکہ میں بہت سے لوگ خوشحال تھے، اور مدینہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہاں پہ کاروباری بڑے بڑے مواقع نہیں تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی تھی کہ یہاں تو کاروبار ہے، بزنس ہے، یہاں پہ سامان تیار کیا جاتا ہے، شام کے علاقے میں جا کے اس کو سیل کیا جاتا ہے، مدینہ تو ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تسلی دی، اور تسلی بڑے خوبصورت انداز میں اللہ فرماتے ہیں تم تو انسان ہو نا، اور تمہارے پاس تو بڑے سارے مواقع ہیں رزق کو کمانے کے، حاصل کرنے کے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے ہی زمین پر چلنے والے جانور ہیں، لا تحمل رزقها اللہ، نہیں وہ اٹھاتے پھرتے اپنا رزق، اللہ یرزقها، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، بھائی تمہارے تو دو ہاتھ ہیں نا، تم بزنس بھی کر سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو، محنت مزدوری کر سکتے ہو، تو یہ جانور کون سا بزنس کرتے ہیں؟ یہ جانور کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ اور ان کے پاس، ہمارے تو گھروں میں سال سال کا راشن ہوتا ہے نا، گندم، چاول، یہ ساری چیزیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لا تحملو، یہ جانور، یہ پرندے جب صبح کو نکلتے ہیں تو انہوں نے اپنے پاس کوئی راشن کے، کوئی کھانے کے تھیلے نہیں بھرے ہوتے، اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، تمہیں بھی، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اگر اللہ یہ جانوروں کو رزق دے سکتا ہے تو تم اللہ کی مخلوق نہیں ہو، اللہ آپ کو بھی رزق دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور البتہ تک اگر آپ سے وہ سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور کس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، یہ کافر بھی کہیں گے لا یقولن اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ یہ تو ہم نے کہہ دیا نا کہ کعبہ علی کا ہے، جنت حسین کی ہے۔ بھائی یہ تو کافر بھی کہا کرتے تھے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، اور ہر چیز کے اوپر تصرفات اور ہر چیز کے اوپر اختیارات اللہ کے ہیں۔ یہ مشرک بھی کہتے تھے جو 360 بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے تھے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ آسمانوں زمینوں ان کے درمیان جتنی بھی تخلیقات اور مخلوقات ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کہو کہ انا یوفکون، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اگر یہ تسلیم کرتے ہو کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائے ہیں، پھر کہاں پھرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ پھر تسلی دیتے ہیں بھائی ہجرت کرو، گھبرانا نہیں ہے اس بات سے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر، اللہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور وہی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ والا ان سألتہم، اگر آپ ان کافروں سے ایک سوال کریں، من نزل من السماء ماء، کس نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا به الارض، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، من بعد موتها، اس کے موت اور ویرانی کے بعد، تو کافر آپ سے کہیں گے، مشرک آپ سے کہیں گے لا یقولن اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ پھر کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ زیادہ تر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ وما هذه الحیات الدنیا، اور یہ جی لگا کے بیٹھے رہنا مکہ کے ساتھ اور ہجرت پر آمادہ نہ ہونا، اور زمین اور مال اور دولت کے ساتھ اور وطن ملک کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کہتے ہیں کہ ما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر کھیل اور تماشا ہے۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، جو دار آخرت ہے نا، آخرت کا گھر، البتہ وہی اصل زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے وہ لوگ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کافروں مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب انہیں نجات دے دیتا ہے اللہ خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو اچانک وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ کفر کریں اس نعمت کے ساتھ جو ہم نے ان کو دی ہے، ولیتمتعوا، تاکہ وہ فائدہ حاصل کریں، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ بے شک ہم نے ان کے لیے حرم کو امن والا بنا دیا ہے۔ یہ حرم جب کبھی اس کی سیکیورٹی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ تب سے محرم ہے، اور تب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور جب کہ اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے آس پاس سے، یعنی اس زمانے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرم کے اندر لوگوں کو امن مل جاتا ہے، اور دائیں بائیں جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں وہاں لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، وہاں پہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل و غارت ہے، زمین میں فساد فی الارض ہے، سارا کچھ ہے۔ تو بالباطل یؤمنون، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترا، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، او کذب بالحق، یا اس نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہ، جب وہ اس کے پاس آ گیا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے؟ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا، کوششیں کی، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا سُبُلَنَا، البتہ ہم ضرور ان کی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بلا شبہ اللہ البتہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الروم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، قریب ترین زمین شام میں، وہم من بعد غلبہم یغلبون، اور وہ جلد، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر، اللہ کے لیے اختیارات ہیں، من قبل، اس سے پہلے بھی، و من بعد، اس کے بعد بھی، ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس غلبے کے دن جو مومن ہے وہ خوش ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہمارے ہاں
دو ملکوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، اور ان کی آپس میں ایک خاص قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو روم تھا نا، روم اور ایران، ان کی آپس میں لڑائی تھی۔ جو رومی تھے وہ اہل کتاب تھے، اور ایرانی مشرک تھے، اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی تھی۔ وقتی طور پہ ہوا یہ کہ ایرانی جیت گئے اور رومی ہار گئے۔ تو روم کی طرف مسلمانوں کی ایک نسبت تھی، ایک قلبی تعلق تھا، جبکہ رومی جو کے مقابلے میں جو ایرانی تھے، مشرک ان کو پسند کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھے کہ رومی بھی کافر تھے اور ایرانی بھی کافر تھے، لیکن مسلمان سپورٹ کرتے تھے رومیوں کو۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ رومی اہل کتاب تھے۔ رومی کیا تھے؟ اہل کتاب تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے اور اس کے رسول کو بھی مانتے تھے۔ مسئلہ ان کا صرف ہماری شریعت کے ساتھ تھا نا، اس سے پہلے تک تو اللہ کے لیے فرما بردار تھے۔ البتہ جو مشرک تھے، نہ وہ اللہ کو صحیح معنوں میں مانتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی ہے۔ لہذا مشرک اس بات سے بڑا خوش ہوئے، اور مشرک مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے کہ جسے تم سپورٹ کرتے ہو نا، تمہارے جو قریبی ہیں وہ تو ہار گئے اور ہم جیت گئے۔ اللہ نے جب یہ آیات نازل کی اور کہا کہ ان قریب یہ ہوگا کہ رومی اللہ ان کو فتح دے دے گا، ایران کے جو مشرک ہیں وہ ہار جائیں گے، اور اس دن مسلمان جو ہیں وہ خوش ہوں گے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کے ساتھ شرط لگا دی اور کہا کہ 5 سال کے اندر اندر رومی جو ہیں وہ غالب ہو جائیں گے، ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ 5 سال گزر گئے اور رومیوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نہیں دی، اور وہ چونکہ اپنے اس معاملے میں وہ ہار چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے 10 سال تک کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ عربی زبان میں جو بضع ایک لفظ ہے، یہ 9 پر دلالت کرتا ہے، کم از کم، زیادہ سے زیادہ 9، 3 سے لے کے 9 تک جو بضع کا لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے۔ تو کم از کم تم نے 10 سال کی بات کرنی تھی۔ تو مختصر یہ کہ 10 سال کے دورانیے میں اللہ تعالیٰ نے یہ رومیوں کو فتح دی اور ایرانیوں کو غالب کر دیا۔ یہ تب سے ہمارے ان کے ساتھ مسئلے ہیں، یہ ایران کے ساتھ جو ہمارے مسئلے ہیں، یہ آج کے مسئلے نہیں ہیں۔ اگرچہ موجودہ جو ایران ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اہل السنہ جو ہیں وہ کبھی بھی ان کے ساتھ ہمدردی والا رویہ نہیں رکھتے، کیونکہ ہمیشہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل تشیع جو ہے، یہ جب بھی لڑائی ہوگی یہود کی مسلمانوں کے ساتھ، ہمیشہ ان کی پشت پناہی کرنے والا یہ اہل تشیع ہوں گے۔ اہل سنہ کے سب سے بڑے مخالف، شاید یہودی اتنے بڑے مخالف نہ ہوں، شاید عیسائی اتنے بڑے مخالف نہ ہوں، جس قدر یہ اہل تشیع جنہیں ہم روافض کہہ دیتے ہیں، ان کے دلوں میں اہل سنہ کے بارے میں جو بغض ہے، شاید یہ بغض ان کے اندر نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ مشرک تھے، تو اللہ کے رسول کی نفرتیں تھیں ان کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دو بڑے دشمن ہوں اور دونوں ہی دشمن ہیں، تو کسی ایک کی حمایت کی جا سکتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریب ترین، ویسے تو دونوں ہی دشمن تھے، لیکن کسی ایک دشمن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایت کی، اور بسا اوقات یہ سیاسی طور پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مدبر سیاستدان اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ مدد دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ نہایت غالب، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن زیادہ تر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعلمون ظاہرا، وہ جانتے ہیں ظاہر کو دنیاوی زندگی سے، وہم بالآخرۃ ہم کا غافلون، اور وہ آخرت سے وہ غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا نہیں انہوں نے غور و فکر کیا اپنے دلوں میں، اپنے وجود میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، جن دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر کے لیے، وان کثیرا من الناس، اور بلا شبہ بہت سے لوگ، بلقاء ربہم کافرون، اپنے رب کے ملاقات کے البتہ منکر ہیں، کافر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی؟ فینظروا، پھر وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اشد منہم قوۃ، تھے وہ زیادہ سخت ان میں قوت میں،
وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے پھاڑا تھا زمین کو، وَعَمَرُوهَا، انہوں نے آباد کیا تھا اسے زمین کو، اکثر مما عمروہا، اس سے زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا ہے۔ یعنی جیسے یہ مکہ کے مشرکین نے اپنی زمین کو آباد کر کے محلے سوسائٹیاں بنا کر کے جیسے یہ رہتے ہیں، ان سے پہلی امتیں اس سے زیادہ انہوں نے زمین کے اندر دل لگا لیا تھا۔ وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور آئے تھے ان کے پاس رسول واضح نشانیاں اور دلائل لے کر۔ فما كان الله ليظلمهم، پھر نہیں تھا اللہ ظلم کرتا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبۃ الذین، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساء السوء، برا کیا تھا، برا ہی انجام ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، وکانوا بها یستہزئون، اور وہ تھے ان کا استہزاء کرنے والے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ دنیا میں چونکہ کبھی قیامت کو سوچا ہی نہیں تھا، اور جب قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے مایوسیاں چھا جائیں گی۔ اولم یکن لہم من شرکائہم، کیا نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے شفعاء، کوئی سفارشی، وما کانوا بشرکائہم کافرین، اور ہو جائیں گے اپنے شریکوں معبودوں کا انکار کرنے والے۔ قیامت کے دن اللہ دونوں کے آمنے سامنے جب کروائیں گے، مشرک اللہ کو چھوڑ کے جن کی بندگی کرتے تھے، دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں گے، اور اللہ سے شکایت کریں گے، اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا، اور وہ آگے سے کہے گا اللہ میں نے اس کو اپنی بندگی کا حکم نہیں دیا تھا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یتفرقون، اس دن مومن کافر الگ الگ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ باغ میں جنت میں خوش کیے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، داخل ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، بس اللہ کی تسبیح کرو، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، وعشیاً، دوپہر کو بھی، وحین تظہرون، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، یعنی صبح شام دوپہر سپہر، ہر وقت اللہ کی تعریفات ہیں، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے، ویخرج المیت من الحی، وہی نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی زندہ کرتا ہے، آباد کرتا ہے زمین کو اس کی موت ویرانی کے بعد، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ جیسے اللہ زمین مردہ کو زندہ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ مردہ انسان کو بھی قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، پھر ناگہاں تم انسان ہو، تم پھیل رہے ہو، یعنی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بنے، یہاں تک کہ ساری دنیا میں پھیل گئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے پیدا کی تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے، تمہاری جن سے بیویاں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو۔ عورت کی زندگی میں جو سب سے بڑا مقصد ہے مرد کی زندگی میں آنے کا، وہ مرد کے لیے سکون کا ذریعہ بننا ہے، لہذا عورتوں کو اپنے خامدوں کے لیے سکون اور سکون کا ذریعہ ہی رہنا چاہیے، نہ کہ پریشان کرنا، تکلیف دینا، ایذا دینا۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے نکاح کا، اور ایک بہت بڑا مقصد ہے لم نر المتحابین مثل النکاح، دو لوگوں میں جو محبت نکاح کی صورت میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ جو عورت کے ساتھ سکون ہے نا، یہ نکاح کی صورت میں ہے، ازواج، وہ شادی ہو، لہذا جو بغیر شادی کے لوگوں نے، مردوں نے یا عورتوں نے آپس میں جو ناجائز تعلقات رکھے ہوئے ہیں، وہ وقتی طور پہ آپ کو کیا پتا سکون کا ذریعہ بھی بن جائے، وقتی طور پہ آپ کو ان کا فائدہ بھی ہو جائے،
حقیقی جو سکون ہے وہ اللہ نے نکاح کے بعد رکھا ہے، لہذا عورت سکون کا ایک منبع ضرور ہے، لیکن عورت آپ کے لیے سکون تب بنے گی جب آپ اس کو نکاح میں لانے والے ہوں گے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے پیدا کر دی تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دو اجنبی لوگ آپس میں، یعنی خاوند اور بیوی، بظاہر ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، ان کا آپس میں بظاہر تو کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا، کوئی تعلق بظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے، اور ایسی الفت اور ایسی رحمت اللہ رب العالمین ان کے درمیان ڈال دیتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ساری زندگی آپس میں گزارنے کے لیے ہر دم تیار رہتے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں البتہ عظیم نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا، واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کے اختلاف کا۔ دنیا میں کتنی زبانیں انسان کبھی نہیں سوچ سکتا، بڑی بڑی جو زبانیں ہیں، بہت بڑی بڑی زبانیں جنہیں ہم جانتے ہیں، پھر ہر زبان کے نیچے کچھ ذیلی زبانیں بھی، مثال کے طور پہ اردو ایک زبان ہے، لیکن اردو کے ذیل میں کتنی ساری زبانیں آ جاتی ہیں۔ پنجابی ایک زبان ہے، پنجابی کی ذیلی کتنی ساری زبانیں ہیں۔ لاہور کی زبان سیالکوٹ سے تھوڑی سی مختلف ہے، سیالکوٹ ممکن ہے کسی اور شہر سے تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا۔ تو یہ زبانوں کا جو اختلاف ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس زبانوں کی تخلیق کرنا اور لوگوں کا، پھر جس قدر لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے زبان میں مختلف ہیں، پھر بھی جو آپس میں عالمی ڈائلاگ ہے، آپس میں جو اس مشرق میں رہنے والا مغرب سے، مغرب سے رہنے والا جنوب میں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کچھ زبانیں اللہ نے ایسی کامن بنا دی ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو یہ زبانوں کا اختلاف بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگوں کا۔ یہ رنگ کتنے خوبصورت ہیں، اور اس میں کت قدر تنوع ہے، یعنی کتنی قسموں کے رنگ ہیں۔ بنیادی طور پہ اگر سے 3 سے 4 رنگ ہیں، لیکن ان 3 4 رنگوں سے اللہ رب العالمین نے کس قدر رنگ نکال لیے، اور کتنے زیادہ رنگ ہو گئے۔ پھر یہ رنگوں کا جو اختلاف ہے، یہ آپ کی طبیعت کو بھی بہتر کرتا ہے، آپ کی نظر کو بھی بہتر کرتا ہے، آپ کے اندر ہوشاش بشاش اور چستی لے کے آتا ہے۔ ایک ہی کلر کو دیکھتے رہیں اور کلر میں تنوع نہ ہو تو انسان کے بسا اوقات کسی چیز سے جی بھر جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کپڑے الگ الگ پہنتے ہیں، ہر چیز کے رنگ مختلف ہیں، اس سے انسان کو اچھا بھی لگتا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں للعالمین، علم والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات میں اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کے فضل کو تمہارا تلاش کرنا، اس میں بھی البتہ نشانی ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، خوفاً وطمعا، ڈرانے اور امید دلانے کے لیے۔ آسمان سے بجلی آتی ہے، کبھی وہ عذاب کی صورت ہوتی ہے، اور کبھی وہ امید ہمارے لیے ہوتی ہے کہ اللہ اس کے بعد بارش کی صورت میں ہمارے اوپر رحمت کرے گا۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت اور ویرانی کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں البتہ نشانی ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اس اللہ کی نشانیوں میں سے، ان تقوم السماء والارض بامری، کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ آسمان بھی حرکت نہیں کرتا، زمین بھی اپنی جگہ سے حرکت جنبش نہیں کرتی، اللہ کی نشانی ہے۔ ثم اذا دعاکم، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا، ایک بار پکارنا زمین میں، اذا انتم تخرجون، تو اچانک تم زمین سے باہر نکل جاؤ گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سبھی اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے۔ پہلی دفعہ پیدا کرنا بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اسی انسان کو دوبارہ سے پیدا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے ہے اعلیٰ مثال آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زیادہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کی ویسے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ بے مثال ہے۔
اور اگر کوئی مثال اللہ کے لیے ہے تو اس اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے بیان کی ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے خود نفسوں میں سے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا ہیں تمہارے لیے ان میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کوئی شریک، مما اس چیز سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، فانتم فیہ سوا کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم تم ان سے ڈرتے ہو، کخیفتکم انفسکم جس طرح تم اپنے نفسوں سے ڈرتے ہو، کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا، بلکہ اتباع کی، پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے خواہشات کی، بغیر علم بغیر کسی علم کے، فمن یہدی من اضل اللہ پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، وما لهم من ناصرین اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار، فاقم وجہک للدین حنیفا لہذا سیدھا کر دیجیے اپنا چہرہ رخ اللہ کے دین کی طرف، حنیفا یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اختیار کرو اللہ کی اس فطرت کو جو اس نے پیدا کیا ہے لوگوں کو، علیہا اس فطرت پر، اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے وہ فطرت دین اسلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس فطرت کو اپناؤ، لا تبدیل لخلق اللہ نہیں ہے، نہیں تبدیل کرو اللہ کی تخلیق کو، پیدائش کو، فطرت کو۔ اللہ نے مرد بنایا تو مرد بن کے رہو، عورت بنایا ہے تو عورت بن کے رہو، ایک دوسرے کے اوصاف اور ایک دوسرے کی جو خوبیاں ہیں ان کو اپنانے کی کوششیں نہ کرو۔ اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو مسلمان رہو، کافروں والی حرکتیں نہ کرو، ذالک الدین القیم یہ سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، منیبین الیہ رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف، واتقوا اسی سے ڈرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور تم نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے، من الذین ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، وَكَانُوا شِيَعًا اور وہ کئی گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ، ہر کوئی جو اس چیز میں اپنے پاس خوش ہے، یعنی جو جس راستے پر لگا ہوا ہے وہ اس راستے پر اپنے آپ کو مطمئن بھی کیے بیٹھا ہے اور خوش بھی ہے کہ میں جس جہاں لگا ہوں بالکل صحیح لگا ہوں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعوا ربهم منیبین تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے، الیہ اسی کی طرف، ثم اذا اذاقهم منه رحمتا پھر جب وہ چکھاتا ہے انہیں اپنی طرف سے کوئی رحمت، اذا فریق منهم بربهم یشرکون تو اچانک کچھ لوگ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی حالت پر ہوتے ہیں، اللہ ان کے لیے اگر رحمت کے دروازے کھول دے اور اللہ رب العالمین ان کے اوپر اگر کوئی مہربانیاں کرنا شروع کر دے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکفروا تاکہ نتیجتاً وہ انکار کر دیں، بما اس نعمت کا آتیناہم جو ہم نے انہیں دی، فتمتعوا لہذا تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون عن قریب تم جان لوگے، ام انزلنا علیہم سلطانا یا ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی ایسی دلیل، فہو یتکلم کہ وہ بتاتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون اس چیز کا کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، کیا اللہ نے ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو ان کو بول کے بتاتی ہے کہ اس کو اللہ کا شریک بنا لو، یا اللہ نے کوئی ایسی ان کے پاس دلیل اور برہان نازل کی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تمہیں اجازت دیتا ہے کہ فلاں بندے کو میرا شریک بنا لو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت ہے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً رحمت، فرحوا بہا تو وہ اس کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر انہیں پہنچے کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے کہ ان کے جو ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اذا ہم یقنطون اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین اگر ان کے اوپر ہلکی سی کوئی آزمائش ڈالے تو وہ اس آزمائش کو بھی برداشت نہیں کرتے بلکہ فوری اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بارے میں گلے شکوے پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اولم یرو ان اللہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے، کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ اور اللہ تعالیٰ ہی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
بلا شبہ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ، سو دیں قرابت داروں کو اس کا حق، والمسکین، مسکین کو اس کا حق، مسافر کو بھی، ذالک خیر، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور جو کچھ تم دو سود سے، لیربوا، تاکہ وہ بڑھاتا رہے، فی اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔ یہ جو لوگ سود لیتے اور دیتے ہیں، اور ان کا ذہن یہ ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، تو یہ اس کی مثال بعض اہل علم نے بڑی خوبصورت انداز سے ذکر کی ہے کہ ایک بندہ ہے نا، اور اس کے جسم پہ ورم آ جاتا ہے، سوج جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ میرا جسم موٹا ہو گیا، حالانکہ یہ جسم موٹا ہونا اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ سود کے ذریعے جو ہمارا مال بڑھتا ہے نا، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اگر زکوٰۃ دیتے ہیں، وما آتی تم من زکات، اور جو تم دو زکوٰۃ سے، تریدون وجہ اللہ، تم اللہ رب العالمین کا چہرہ چاہتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو۔ اچھا، زکوٰۃ دینے کے بعد بندے کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا مال کم ہو گیا ہے، حالانکہ موٹے بندے کی جب چربی کم ہوتی ہے تو اس سے ظاہر تو یہی لگتا ہے کہ مال میرا جو وزن ہے وہ کم ہو گیا، لیکن وزن کم ہونا، ورم کم ہونا، سوزش کا کم ہونا اس کے جسم کے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی سود اور زکوٰۃ کی مثال ہے، سود لینے سے آپ کا جسم موٹا ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ سود جائے، ورم آ جائے، لیکن یہ بظاہر تو آپ کے پاس آپ زیادہ موٹے ہو گئے، زیادہ مال جمع کر لیا، لیکن یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ زکوٰۃ سے آپ کا ممکن ہے ویٹ کم ہو جائے، مال کا ویٹ کم ہو جائے، لیکن وہ جو رہ جائے گا وہ خالص ہوگا، وہ پائیداری والا ہوگا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، تو یہی لوگ کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ مال اللہ کے راستے میں دینے سے بڑھتا ہے، سودی کاروبار لین دین سے مال نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارا کوئی شریکوں میں سے ہے، من یفعل من ذالکم من شیء، جو کر سکے ان کاموں میں سے کچھ بھی؟ بھائی اللہ کہتے ہیں، اللہ چیلنج کر رہے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مردہ سے زندہ کیا، زندگی دینے کے بعد تمہیں مارے گا، مارنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایک بندہ یہ کام کر سکتا ہے، یعنی کسی مارے ہوئے کو زندہ ہی کر دے؟ نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند تر ہے، اما اس سے یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، لوگ الزام دیتے ہیں کہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، ملکی حالات ایسے ہو گئے، مسئلہ یہ ہے کہ فلاں گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، پہلی گورنمنٹ نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ کہتے نہیں بھائی، مسئلہ تمہارے اندر ہے۔ ظہر الفساد، ظاہر ہو گیا فساد، خشکی اور تری میں، بما کسبت اید الناس، اس وجہ سے کہ جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں بعد اس کا جو انہوں نے عمل کیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ قل، کہہ دیجئے، سیروا فی الارض، تم زمین کا چکر لگاؤ، فانظروا، تم دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، تو کیسا انجام ہوا ان کافروں کا، ان لوگوں کا جو پہلے تھے تم سے، کان اکثرهم مشرکین، ان کے اکثر ہی مشرک تھے۔ فاقم وجہ کا، آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ، للدین القیم، سیدھے دین کی طرف، من قبل، پہلے اس سے، ان یاتی یومن، کہ آ جائے ایک ایسا دن، لا مرد له من اللہ، کہ نہیں ہے ٹلنا اس کا اللہ کی طرف سے، یوم ایدن، اس دن، یصدعون، لوگ جدا جدا ہوں گے۔ من کفر فعلیہ کفرو، جس نے کفر کیا تو کفر کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ ومن عمل صالحا، جس نے اچھے اعمال کیے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے ہی راستہ سنوارتے ہیں، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ لا يحب الکافرون، کافرین، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتی، اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ان یرسل الریاح، کا وہ بھیجتا ہے ہوائیں، مبشرات، خوشخبری دینے والیاں، ولیذیقہم، اور تاکہ وہ چکائے تمہیں، من رحمت ہی، اپنی رحمت سے،
وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، اور تاکہ چلیں کشتیاں بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کر سکو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول، الا قومی، ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات، چنانچہ وہ آئے ان کے پاس واضح دلیلوں کے ساتھ، فانتقمنا، تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے تھے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہے حق ہم پر مدد کرنا مومنوں کی، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثیر سحابا، تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، فیبسطہ فی السماء، پھر وہ اللہ ان کو پھیلاتا ہے آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، ویجعلہ کسفا، اور وہ کر دیتا اسے ٹکڑے ٹکڑے، فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو کہ وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، فاذا اصاب به، پھر جب وہ پہنچاتا ہے برساتا ہے اسے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے، منظر کشی کی ہے اس وقت کی جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں بھیجتا ہے، ہر کوئی اس سے خوش ہو رہا ہوتا ہے، انسان انسان ہے، جانور بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی زمین بھی لہلہاتی ہے اس بارش سے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اور جب کہ بلا شبہ وہ تھے بہت اس کے ان ينزل علیہم من قبلہ لمبلسون، وہ نازل ہو اس پر ان پر اس سے پہلے بہت ہی نا امید، بارش ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ نا امید تھے، فانظر الی آثار رحمت اللہ، آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زندہ کرتا ہے، آباد کرتا ہے زمین کو اس کے ویرانی کے بعد، ان ذلک لمحیی الموتى، بلا شبہ البتہ وہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور البتہ تحقیق اور البتہ اگر ہم بھیجیں ایک ایسی ہوا، فَرَآهُ مُصْفَرًّا، تو وہ دیکھیں اس کھیتی کو، مصفرن، زرد پڑنے والی، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو البتہ وہ ہو جائیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ بلا شبہ نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم، اور نہیں سنا سکتے بہروں کو، الدعاء پکار، اذا ولوا مدبرین، جب وہ لوٹ جائیں پیٹ پھیر کر کے، اللہ فرماتے ہیں اب کافروں کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتے، یہ کسی صورت بھی آپ کی دعوت کو، آپ کی بات کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ مردے ہیں، یہ زندے نہیں ہیں بلکہ یہ مردہ ہیں، اور یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، کسی صورت بھی آپ کی بات کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہیں ہے آپ ہدایت کرنے والے اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کے گمراہی سے، ان تسمعوا، نہیں سناتے آپ، الا مگر من یؤمن بآیاتنا، انہیں جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، چنانچہ وہی ہے فرما بردار۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من ضعف، کمزوری کی حالت میں، یعنی عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ انتہائی کمزوری کے ایام میں اور کمزوری کے حالت میں ہوتی ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے بنا دی کمزوری کے بعد قوت، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اس نے بنا دی قوت کے بعد کمزوری، وشیبن، اور بڑھاپا، وشیبتن، اور بڑھاپا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت بھی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، بچہ بھی کمزور ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے جوانی کی طرف لے کر کے آتا ہے، وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک کمزوری بڑھاپے کی صورت میں اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ خوب جاننے والا، بہت بڑا قدرت والا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، قسمیں کھائیں گے مجرم، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، نہیں وہ ٹھہرے سوائے گھڑی کے، ایک گھڑی وہ دنیا میں رہے، اللہ تو نے تو ٹائم ہی نہیں دیا، ہم تو ایک گھڑی دنیا میں رہ کے آئے ہیں، کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دنیا میں پھیرے جاتے تھے حق سے، وقال الذین اوتوا العلم، اور کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے تھے اور ایمان، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم ٹھہرے تھے اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں، الی یوم البعث، دوبارہ اٹھنے کے دن قیامت تک، فہذا یوم البعث، تو یہ دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تھے تم نہیں جانتے، فیومئذ لا ینفع، چنانچہ اس دن نہیں فائدہ دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم، ان کی معذرت، قیامت کے دن ان کی معذرت ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی وہ توبہ طلب کیے جائیں گے،
اللہ یہ نہیں کہے گا کہ چلو توبہ کر لو میں آپ کو معاف کر دوں گا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، البتہ تحقیق ہم نے بیان کر دی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر آپ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی معجزہ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون، نہیں ہو تم مگر باطل پرست۔ کذالک یطبع اللہ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون جو نہیں جانتے۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی اللہ ان کے اوپر عذاب بھیجے گا۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور نہ ہلکا بنا دیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ کافر آپ کو ہلکا نہ لیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کہتا ہے عذاب آئے گا پھر نہیں آتا، کافر آپ کو ہلکا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ آپ کو ہلکا کسی صورت بھی نہ لیں، کیونکہ آپ کی ایک ایک بات اللہ رب العالمین پورا کرنے والا ہے۔ سورۃ لقمان مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان کوئی نبی نہیں تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایک دانشور آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نبی تھے، البتہ اس کی کوئی خاص دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ ایک مصلح تھے، اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کرنے والے اور اس کی بڑی فکر کرنے والے تھے، اور ان کی نصیحتیں بڑی خوبصورت تھیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے نہ صرف قرآن مجید کا حصہ بنایا بلکہ ان کے نام پہ مستقل اس سورہ مبارکہ کو رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اس کا معنی کو بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدن ہدایت ہے، ورحمتن رحمت ہے، للمحسنین نیکی کرنے والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہیں، یشتری لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں غافل کرنے والی باتیں۔ لہو الحدیث سے مراد جو موسیقی ہے، گانا ہے، اور اس کے آلات جو ہیں، اس کا تذکرہ، جو غافل کرنے والی باتیں خریدتے ہیں، یعنی موسیقی اور گانا اور اس کے معاون جتنے بھی آلات ہیں ان کو خریدتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس اللہ کی راہ کو بناتے ہیں مذاق کی چیز۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ہیں ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ پھر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم يسمعها، گویا وہ اس نے سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہیں، فبشرہ بعذاب علیم، لہذا آپ خوشخبری دیجیے اسے دردناک قسم کی عذاب کی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہیں اچھے اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت والے باغات ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا، وہو العزیز الحکیم، اور وہ خوب غالب نہایت حکمت والا ہے۔ خلق السماوات، پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان، بغیر عمد، بغیر ایسے ستونوں کے، ترونہا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے گاڑ دیے زمین میں مضبوط پہاڑ، ان تمید بکم، کہ وہ تاکہ نہ جھک پڑے وہ زمین تمہیں لے کر کے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے چوپائے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر ہم نے اگائی اس میں ہر قسم کی عمدہ جو غلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی تخلیقات ہیں۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، تو تم مجھے دکھاؤ کیا ہے جو پیدا کیا ان معبودوں نے جو اللہ کے سوا ہے۔ اللہ نے تو اپنی بڑی ساری تخلیقات کا تذکرہ کیا، پھر کہا کہ بتاؤ کافروں نے آج تک کیا کیا ہے، جن کے تم اللہ کے ساتھ جن کو شریک بناتے ہو، انہوں نے آج تک کیا کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، البتہ تحقیق ہم نے دی لقمان کو حکمت، انشکر للہ، کہ تو اللہ کا شکر کر،
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے نہ شکری کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ قابل تعریف ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ تو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ. ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک البتہ ظلم ہے، گناہ ہے بہت بڑا. تو سب سے پہلی جو نصیحت کی وہ سب سے بڑے گناہ کی نشاندہی کی. جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کی سب سے پہلے نصیحت کی کہ میرے بیٹے شرک نہیں کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی. حملتہ امہ، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری کے، یعنی کمزوری بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت بھی، ولادت کے بعد بھی ماں کو کمزوری ہوتی ہے، کمزوری پر کمزوری. وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا جو ہے، فی عامین، 2 سال میں. انشکر لی، کہ تو شکر کر میرا، ولی والدے کا، اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے. بچے کا جو دودھ پلانا ہے وہ 2 سال ہے، اور 2 سال تک اس کا جو دودھ چلانا ہے یہ صحیح ہے. بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ 2.5 سال، یہ بات غلط ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں تجھے آمادہ کریں، کوشش کریں اس بات پر کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم، اس چیز کو کہ نہیں تجھے اس کا کوئی علم، فلا تطعہما، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر. یعنی ماں باپ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لے، پھر ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، بلکہ تو اچھا سلوک کر ان دونوں سے دنیا کی زندگی میں معروف طریقے سے. واتبع سبیل من اناب، اور تو پیروی کر اس شخص کی راستے کی جو رجوع کرتا ہے میری طرف. ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہاری واپسی ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں خبر دوں گا ساتھ اس چیز کے جو تم عمل کرتے تھے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردہ، بلا شبہ اچھائی یا برائی اگر ہو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، فتکن فی صخرہ، پھر وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، تو اللہ اسے لے آئے گا. یعنی اگر تو نے ایک ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہے یا ذرہ برابر کوئی برائی کی ہے، پھر وہ برائی تو نے کسی چٹان میں کی ہے، کسی زمین کے گہرائیوں میں کی ہے، آسمانوں میں کہیں بھی وہ کوئی عمل ہے، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت ہی باریک بین، خوب باخبر ہے. یا بنیا، میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور حکم کر نیکی کا، ونہ عن المنکر، اور تو روک برے کاموں سے، وصبر علی ما اصابک، کر صبر کر اس تکلیف پر جو تجھے پہنچے. ان فی من ذلک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ کوئی آدمی مشکلات پر صبر کرنا شروع کر دے. لقمان کہتے ہیں کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے کام ہے. ولا تصعر خدک للناس، اور نہ پھیر اپنا رخ لوگوں سے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل. لوگوں سے اپنا رخ پھیرنے کا مطلب کیا؟ سلام ایسے لے رہے ہیں، بندہ سامنے کھڑا اور منہ ادھر کیا ہوا ہے. یہ بھی بات لوگوں کے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ تکبر اس قدر کہ اگلے بندے سے سلام نہیں لینی، اگر سلام لینی بھی ہے تو ایسی بے توجہی کے ساتھ اور ایسے اعراض والی صورت کے ساتھ کہ دوبارہ اس کا دل بھی نہ کرے آپ سے. تو اپنا رخ لوگوں سے نہیں پھیرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اذا التفت التفت معا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف دیکھتے، متوجہ ہوتے، تو آپ پورے متوجہ ہوتے. یعنی کسی سے سلام لیتے تو پورے طریقے سے، اور پھر اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں چھوڑ دیتا تھا. تو ہم تو پورے ہاتھ سے بھی سلام لینے سے رہے. ماڈرن زمانہ ہے، انگلیوں کا انگلیوں کے ساتھ مسافہ ہوتا ہے. مسافہ تو ویسے ہتھیلی، یہ صفحہ ہتھیلی سے، ہتھیلی ہتھیلی کے ساتھ ملے تو مسافہ ہوتا ہے، اور ہم نے تو انگلیوں کو انگلیوں کے ساتھ ملا کے بڑا اس کو تکلف والا معاملہ بنا لیا ہے. تو اب لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر، اور زمین میں اکڑ کے نہ چل. زمین میں اکڑ کے چلنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی تیری پیدائش بھی زمین سے ہے، اور مرنے کے بعد تم نے جانا بھی زمین کے اندر ہے. تو اس زمین کے ساتھ اور اس زمین کی پشت کے اوپر تو اکڑ کر کے چلے گا، جبکہ تیری حقیقت کے اندر بھی زمین ہے اور تیرا انجام بھی اس زمین کے اندر ہے.
ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر متکبر کو، شیخی خور کو، اور جو تکبر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشی کا، اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں، نہ تو بہت زیادہ تیز اور نہ اتنا ہلکا، بلکہ میانہ روی اختیار کر۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کر۔ یہ ہر وقت ہی لوگوں سے بات کرنا اور پھر گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے آہستہ گفتگو کر ہی نہیں سکتے، یعنی آپس میں بھی کوئی بات کرنی ہے۔ ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، اور آپ ایسے لگتے جیسے کسی قوم سے، کسی لشکر سے آپ ڈرا رہے ہوں۔ وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ویسے ہی اونچا بولنے کی، یا بات کرتے وقت، یا گفتگو میں جیتنے کے انداز میں، یا کسی سے باتوں میں جیتنے کے لیے بہت اونچی آواز میں، اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور ساتھ کہا لقمان نے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ بدترین آوازوں میں سے البتہ گدے کی آواز ہے۔ گدے کی آواز میں ساؤنڈ تو بہت زیادہ ہے، لیکن اتنی گندی آواز ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ الم تروا ان اللہ خلق لکم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اس نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی۔ ومن الناس، لوگوں میں سے، من یجادل، وہ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، ولا ہدن، بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر کسی روشن کتاب کے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا، تم پیروی کرو، ما انزل اللہ، جسے نازل کیا ہے اللہ نے، قالو، کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اسی راستے کی کہ ہم نے پایا اس پر اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان الشیطان، اگر وہ پیروی کریں ان کی، اگرچہ وہ تھا شیطان بلاتا ان کو جہنم کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ جہنم کی طرف شیطان بھی بلا رہا ہے، پھر بھی ماں باپ کی، پھر بھی باپ دادا کے راستے کی پیروی کرو گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، اور جو شخص جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط پکڑ لیا ہے کڑا، یعنی دین اسلام کا۔ جس نے اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا لیا، بس اس نے مضبوطی سے اسلام کے کڑے کو پکڑ لیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف تمام کے تمام کاموں کا انجام ہے۔ من کفر فلا يحزنك کفر، جس نے کفر کیا تو نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر۔ نبی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کافر رہ گیا، میری بات تسلیم نہیں کرتا، اللہ کہتے غم نہ کیجئے، الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے تو ہم خبر کریں گے، بما، اس کی، عملو، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم فائدہ دیتے ہیں ان کو تھوڑا سا، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو دھکیل دیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل، کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بے شک جو بھی زمین میں ہے، اگر بے شک جو بھی زمین میں ہے، من شجرۃ، درخت، اقلام، قلمیں ہو جائیں، والبحر، سمندر سیاہی ہو جائیں، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اس سیاہی کو زیادہ کریں اس کے ساتھ 7 سمندر، ما نفدت کلمات اللہ، نہ ختم ہو اللہ کے کلمات۔ یعنی سمندر یہ ایک گنا نہیں، یہ 70% جو اس یہاں پر پانی ہے، یہ 7 گنا بڑھا لیا جائے اور پھر اس کو سیاہی بنا لیا جائے اور اللہ رب العالمین کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، تو اللہ رب العالمین کے جو کلمات ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ زبردست، بہت حکمت والا ہے، بہت ہی زیادہ غالب ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی مانند۔ اللہ کے اوپر اعتراض یہ تھا کافروں کا
کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا ان کو، اور کیسے اللہ رب العالمین ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اتنی بڑی مخلوق ہے اور اللہ نے اتنے سارے لوگوں کو پیدا کیا، اور لوگوں کی تعداد اور کثرت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم سب کا قیامت کے دن اکٹھا کرنا ایسا ہے جیسے ایک جان کو اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے تو ایک دفعہ ہی کہنا کن فیکون، تو تمام کے تمام لوگوں نے دوبارہ سے پیدا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، وہی داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اسی نے کام میں لگا دیا ہے، تابع کر دیا سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر وقت تک، وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، وان ما يدعون من دونه الباطل، اور بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ باطل ہیں، وان اللہ هو العلی الحکیم کبیر، اور بے شک اللہ وہی بہت بلند بہت بڑا ہے۔ الم تر ان الفلک، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک کشتی، تجری فی البحر بنعمت اللہ، سمندر میں چلتی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔ یہ سمندر، اس میں ایک تنکا آپ پھینک دیں تو ڈوب جائے گا، لیکن اتنی بڑی کشتی جو ہے اللہ رب العالمین اس کو چلاتا ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی کچھ نشانیاں۔ یہ سمندر کے اوپر کشتیوں کا چلنا، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ کسی زمانے میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں، اور آج یہ بڑے بڑے جو باہری جہاز ہیں، جن کے اوپر جہازوں کے اندر ایک پورا پورا جہان بستا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے جہاز، اور تصور نہیں کر سکتے کہ کس قدر ان کے اندر سامان موجود ہوتا ہے، لیکن پانی ان کو لے کر کے چل رہا ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صابر شاکر کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب انہیں ڈھانپ لیتی ہے کوئی بڑی موج، كَالظُّلَلِ، سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے۔ جیسے کوئی بڑی موج آتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر جو ابھی سائبان بنی ہے، ابھی یہ ہمیں نگل لے گی اور ہمارے اوپر چھا جائے گی، اور ہم زمین اور ہم سمندر کے اندر غرق ہو جائیں گے، پھر خالص اللہ کو، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، جب ہم ان کو نجات دیتا ہے، فلما نجاہم، پھر جب وہ ان کو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد، تو کوئی ان میں سے عہد پر قائم رہتا ہے، وما یجحد بآیاتنا الا کل ختال کفور، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیتوں کا مگر ہر عہد توڑنے والا ناشکرا۔ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وخشو، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدی، کہ نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے، ولا مولود، اور نہ کوئی بیٹا ہوا جازن کام آنے والا ہوگا، عن والدہ، اپنے باپ کے، شیئن، کچھ بھی۔ دنیا میں ماں باپ ایک دوسرے کے بچوں کے بڑے خدمت گزار ہوتے ہیں، ہر مشکل وقت میں کام آنے والے ہوتے ہیں، اولاد ماں باپ کے لیے سہارا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سہارے ختم ہو جائیں گے۔ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، چنانچہ نہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کی بابت کوئی بڑا دغا باز جو ہے شیطان، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ کہتے ہیں آخرت کی تیاری کرو، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی میں ظاہری زیب و زینت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اب کوئی آدمی یہ کہے کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ فرماتے ہیں بے شک اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ نازل کرتا ہے بارش، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، ماؤں کے پیٹوں میں ہے، وما تدری، اور نہیں جانتا کوئی نفس، ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کرے گا، وما تدری نفس، اور نہیں جانتا کوئی نفس، بأی ارض تموت، کہ کس زمین پر وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب خبردار ہے۔ سورۃ السجدہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہی سورہ سجدہ ہے
جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتابی، کتاب کا اتارنا، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے صحیح اور برحق ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود سے گھڑ لیا ہے؟ کیا لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود سے گھڑ لیا ہے؟ بل نہیں، بل ہوا، بلکہ وہ برحق ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر قوما، تاکہ ڈرائیں آپ ان لوگوں کو، ما اتاہم من نذیر، کے نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گیا عرش پر، ما لکم من دونہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی بھی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی، افلا تتذکرون، پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے سارے معاملے کی، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین تک، ثم یعرج الیہ، پھر وہ معاملہ چڑھتا ہے، لوٹتا ہے اسی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، بھلے وہ معاملات ان کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہو یا زمین کے ساتھ ہو، اور پھر ہر حکم اللہ رب العالمین کی طرف چڑھتا ہے اس دن، فی یومن، ایک دن میں، کانا مقدارہ الف سنہ، اس کی مقدار 1000 سال ہے، مما، اس حساب سے، تعدون، جو تم شمار کرتے ہو، ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ مدبر یعنی تدبیر کرنے والا، جاننے والا ہے پوشیدہ کا اور ظاہر کا، یعنی اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، العزیز الرحیم، بہت ہی غالب، بہت حکمت والا، رحم کرنے والا ہے، الذی احسن کل شیء، جس نے اچھے طریقے سے بنایا ہر چیز کو، یعنی اللہ نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے بنایا ہے، کیونکہ اللہ احسن الخالقین ہے، سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اس نے شروع کی انسان کی پیدائش گارے سے، یعنی اللہ نے گیلی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کی تخلیق اس سے، ابتدا اس سے ہوئی، ثم جعل نسلہ، پھر اس نے بنایا اس کی نسل کو، من سلالۃ من ماء مہین، خلاصے، نطفے سے، ایک حقیر پانی کے، پانی کا ایک حقیر نطفہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا کیا، ثم سواہ، پھر اس نے اسے درست کیا، اس کے اعضاء، اس کے کان بنائے، اس کے منہ کو بنایا، اس کی ٹانگیں، اس کے سارے وجود کو اللہ نے درست کر دیا، برابر کر دیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور پھونکا اس میں اپنی روح سے، اللہ نے اپنی روح سے ہر انسان میں پھونکا ہے، اکیلے ایسا نہیں کہ اللہ نے حضرت مسیح ابن مریم کو ہی اپنی روح سے پھونکا تھا، بلکہ ہر نفس میں، ہر نفس میں اللہ رب العالمین نے اپنی روح سے پھونکا ہے، وجعل لکم السمع، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، والابصار، آنکھیں، والافئدۃ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، مگر تھوڑا ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا، انہوں نے کہا، اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، انا لفی خلق جدید، کیا بے شک ہم البتہ نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے۔ گم ہونے کا مطلب زمین میں دفن ہونا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہم جب زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، ہمارا ہمارا جو چمڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، کیا دوبارہ ہمیں نئی تخلیق دیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔ یہ کہنا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین سے ملاقات کا انکار کرنا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، توفاکم ملک الموت، تمہیں فوت کرے گا موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو مقرر کیا گیا ہے تم پر۔ یہ ہم نے نام دیا ہے کہ روح جو قبض کرنے والا فرشتہ ہے نا، اس کا نام عزرائیل ہے، کوئی عزرائیل نام نہیں ہے، قرآن نے اس کو ملک الموت ذکر کیا ہے کہ وہ موت کا فرشتہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے، البتہ جو قرآن نے کہا کہ وہ ملک الموت ہے تو ملک الموت ہی ہے، اپنی طرف سے اس کو نام دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فوت کرے گا تمہیں موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ولو تری اذ المجرمون، اگر آپ دیکھیں جب مجرم لوگ، ناکسو رؤوسہم، جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سر،
عند ربہم اپنے رب کے نزدیک، ربنا اے ہمارے رب، اور عجیب اور غریب منظر کو دیکھتے ہوئے اللہ سے کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا تو نے ہمیں دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے دیکھ لیا، دنیا میں نہیں مانتے تھے نا، اللہ تو نے آخرت قائم کر دی، ہم نے ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، لہذا ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا تو ہمیں واپس بھیج، نعمل صالحا ہم اچھے عمل کریں، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ قیامت کے دن کافر کہیں کہ اللہ واپس واپس بھیج دے، اپنی آنکھوں سے قیامت کو بھی دیکھ لیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی دیکھ لیا، ایک دفعہ واپس بھیج، نعمل صالحا اچھے عمل کر کے آئیں گے، ولو شئنا لآتینا اگر ہم چاہتے، لآتینا تو ہم دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت، ولیکن حق القول لیکن ثابت ہو گیا ہے قول وعدہ، منی میری طرف سے، لأملأن جہنم میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنت جنوں سے، والناس اجمعین اور سب کے سب لوگوں سے، فذوقوا تو تم چکھو عذاب، بما اس وجہ سے، تم نے بھلائے رکھا ہے، لقاء یومکم ھذا ملاقات کو اپنے اس دن کی، اللہ کہیں گے اس دن کی ملاقات کا تم نے انکار کیا رکھا، اور تم نے اس کو بھلائے رکھا، لہذا عذاب چکھو، انا نسیناکم بے شک ہم نے بھی آج بھلا دیا تم کو، وذوقوا عذاب الخلد اور تم چکھو ہمیشہ کا عذاب، اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے، جیسے دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا، آج ہم نے آپ کو بھلا دیا، لہذا حساب برابر ہو گیا ہے، انما یؤمن بآیاتنا بس ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر وہی لوگ، اذا ذکروا بہا جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں ان آیتوں کے ساتھ، خروا سجدا تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، وسبحوا اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کے حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون وہ تکبر نہیں کرتے، تتجافا جنوبہم علیحدہ رہتے ہیں ان کے پہلو، عن المضاجع خواب گاہوں سے، بستروں سے، یدعون ربہم وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفا وطمعا خوف سے اور طمع سے، ومما رزقناہم ینفقون اور کچھ اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، فلا تعلم نفس بس نہیں جانتا کوئی نفس، ما اخفی لہم جو کچھ چھپا کر رکھی گئی ہے ان کے لیے، ٹھنڈک آنکھوں کی، جزاء بدلہ دینے کے لیے، بما ان کا جو وہ عمل کرتے تھے، افمن کان مؤمنا پھر وہ شخص جو مومن ہے، کمن کان فاسقا اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو فاسق ہے، لا یستوون برابر نہیں ہو سکتے، یعنی مومن فاسق کیا آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا کافروں کا یہ کہنا کہ جنت میں جہنم میں ہم میں سے کوئی بندہ نہیں جائے گا، اگر مسلمان جائیں گے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں اعمال کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں تو انجام کے لحاظ سے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی کافر کہتے تھے کہ جہنم میں تو جانا ہی نہیں، ہم نے بھی جنت میں جانا ہے، مسلمان کہتے تھے ہم نے بھی جانا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، دو لوگ اگر اپنے کام کے اعتبار سے مختلف ہیں تو انجام کے اعتبار سے بھی مختلف ہوں گے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اما الذین آمنوا لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأوات ان کے لیے باغات ہیں رہنے کے، نزلا بطور مہمانی، بما اس بدلے کے، کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، واما الذین فسقوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، فمأواہم النار تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے، کلما جب بھی ارادو وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا کہ وہ اس سے نکلیں، اعیدوا فیہا وہ اسی میں لٹا دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کوشش کریں گے کہ وہ وہاں سے باہر نکلیں، لیکن جہنم کے جو فرشتے ہیں، جو دروغے ہیں، وہ پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے دوبارہ پھر اسی جہنم میں بھیج دیں گے، وقیلا ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب النار چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون وہ تم تھے اسے جھٹلاتے، ونذیقنہم من العذاب الادنی اور ہم ضرور چکھائیں گے انہیں عذاب ادنا یعنی چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبر بڑے عذاب سے پہلے، دنیا میں جو چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں یہ بڑے بڑے عذاب کا ابتدائیہ ہیں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ ہماری طرف لوٹیں، یہ جو عذاب، مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، یہ اللہ کی طرف ہمیں لوٹانے کے لیے آتی ہیں، ومن اظلم کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے، ذکر بآیات ربہ اسے نصیحت کی گئی اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا پھر اس نے اعراض کیا اس سے، یعنی اس سے نصیحت کی لیکن اس نے نصیحت کا انکار کر دیا، انا من المجرمین منتقمون بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں،
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، لہذا آپ نہ ہو شک میں، من لقائه، اس موسیٰ کی ملاقات سے، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، ہم نے اسے تورات کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ لوگوں نے موسیٰ کی ملاقات جو اللہ سے تھی اس کا بھی انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ شک میں نہ رہیے، اور تورات کے بارے میں بھی شک میں نہ رہیے، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے اسے کتاب ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے بنائے ان میں سے، آئمتاً کچھ پیشوا، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور تھے وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے۔ ان ربک هو یفصل، بے شک آپ کا رب وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما، اس معاملے میں، کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم، کیا نہیں واضح ہوا ان کے لیے، کم اہلکنا من قبلہم، کتنی ہم نے ہلاک کی امتیں ان سے پہلے، یمشون فی مساکنہم، اب یہ چلتے پھرتے ہیں ان کے گھروں میں۔ اللہ کہتے ہیں کتنے لوگ ایسے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اب یہ ان کی ہلاک ہونے والی بستیوں میں، تباہ و برباد ہونے والی بستیوں میں آج یہ زندہ موجود ہیں، رہتے ہیں، اور پھر بھی ان سے عبرتیں حاصل نہیں کرتے۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، بس کیا پھر نہیں وہ سنتے۔ اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انا نسوق الارض، کہ ہم ہانک لے جاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز، چٹیل زمین کی طرف، فنخرج من به، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے، زرعا، کھیتی، تأکل منہ انعامہم، کھاتے ہیں ان میں سے ان کے چوپائے، وانفسہم، خود بھی، افلا یبصرون، پھر کیا نہیں وہ دیکھتے، ویقولون، وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب یہ فیصلہ ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل، کہہ دیجیے، یوم الفتح، فیصلے کے دن۔ اب تم کہتے ہو نا قیامت کب ہے، اللہ کہتے ہیں بہت قریب ہے، جب وہ فیصلے کا دن آ جائے گا قیامت کا، لا ينفع الذین کفروا، نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان لانا، یعنی اس وقت ان کا ایمان لانا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کر لیجئے، وانتظر، انتظار کریں، انہم منتظرون، بلا شبہ وہ بھی منتظر ہیں۔ سورۃ الاحزاب مدنیہ، سورۃ الاحزاب مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ انعام جو ہے، سورۃ الاحزاب جو ہے، اس میں گروہوں کا تذکرہ کیا، وہ گروہ جن سب نے مل کر کے چڑھائی کر دی تھی مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمانوں کو یک بارگی میں حملہ کر کے اپنے طور پر وہ یہ سوچ بیٹھے تھے کہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر کے ساری دنیا سے اسلام، اہل اسلام کا خاتمہ کر دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں اس واقعہ کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کزن تھی رشتے میں، جس کا نام تھا زینب رضی اللہ عنہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ، آپس میں نہیں بن پائی، تو آپس میں جب نہیں بنی تو حضرت زید نے طلاق دے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا شادی کرنے کا، بلکہ اللہ نے آسمانوں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اب زید چونکہ منہ بولے بیٹے بھی تھے، تو زینب اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہو بنتی تھی، تو لوگوں نے اعتراض یہ کرنا تھا کہ بہو سے نکاح کون کر سکتا ہے، تو اللہ نے چونکہ نکاح کر دیا تھا، تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو چھپانا چاہتے تھے، یا لوگوں کو بتانے میں آپ کو پریشانی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایہا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈریں، ولا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت نہ کریں، کافر اور منافقوں کی بات نہ مانیں، اللہ سے ڈرو، کافروں منافقوں کی بات نہیں مانو، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے، واتبع ما یوحى الیک، اور آپ پیروی کریں اس چیز کی وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لوگوں کی باتیں نہیں، بلکہ اللہ نے جو آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ صرف اس وحی کی پیروی کیجئے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، لوگوں کی باتوں کو چھوڑیے،
اللہ کی ذات پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنایا اللہ نے کسی انسان کے دل میں دو دل، کسی انسان کے لیے اللہ نے دو دل اس کے سینے میں نہیں بنائے۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایک سینے کے اعتبار سے، دل کے اعتبار سے تو کافر ہے اور دوسرے کے اعتبار سے مسلمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو کافر ہے وہ کافر ہے، اور جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، اور جو اپنے اندر کفر کو چھپا کر کے اسلام کو ظاہر کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے دو علامتیں اور دو نشانات ہیں۔ یا تو اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہے، مسلمان نہیں تو پھر کافر ہے۔ لہذا منافقین جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک اعتبار سے تو مسلمان ہیں، ایک اعتبار سے اندر سے کافر ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی سینے میں دو دل رکھے ہی نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ وما جعل ازواجکم، اور نہیں اس نے بنایا تمہاری بیویوں کو، اللہ وہ تظاہرون، تم زہار کرتے ہو، منہن، ان میں سے، امہاتکم، تمہاری مائیں، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں اس نے بنایا تمہارے لے پالک بیٹوں پالکوں کو تمہارے بیٹے۔ یعنی جو لے پالک، جو کسی سے لے کر کے آپ نے بچہ پالا ہے، وہ تمہارا بیٹا تو نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے وہ تمہارا بیٹا بنایا ہی نہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو صرف تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی تم نے اپنے منہ سے کہہ لیا کہ یہ آج کے بعد میرا منہ بولا بیٹا ہے، اللہ نے تو وہ تمہارا منہ بولا بیٹا نہیں بنایا۔ لہذا یہ پریشان ہونا کہ بہو سے شادی کروں گا تو مسئلے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہارے منہ سے اس کو بیٹا کہہ لینے سے اور اس کی بیوی کو بہو بنا لینے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں بنتا۔ اللہ نے پھر ہمیشہ کے لیے ایک اصول بنا دیا، وہ اصول یہ ہے، واللہ یقول حق، اللہ حق کہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا سیدھے راستے کی۔ اللہ نے اصول یہ بنایا ہے، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، تم پکارو ان لے پالکوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے۔ اگر آپ نے کسی سے بیٹا لیا ہے پالنے کے لیے تو اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ کوئی آدمی اپنا نسب نہیں تبدیل کر سکتا۔ نسب تبدیل کرنا، باپ کوئی اور ہے اور ہم یہ سمجھیں کہ اس چونکہ بچے کو چونکہ میں نے پالا ہے لہذا اس کی نسبت میری طرف ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نے نسب کی حفاظت کی ہے، اور بعض روایات میں تو آتا ہے جس نے اپنے نسب کو تبدیل کیا اللہ اس کے اوپر جنت کی ہوا اور بلکہ جہنم کو اس کے لیے ثابت کر دیتا ہے، اور جنت اس آدمی کے لیے حرام ہو جاتی ہے جو اپنی نسبت کو تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ عفت اور پاک دامنی کا دین ہے، اور جو نسب کی حفاظت ہے یہ حیا کا ذریعہ ہے۔ وگرنہ جیسے یورپی ممالک میں یا غیر مسلموں میں جیسے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، تو یہ بے حیائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسلام جو ہے وہ نسب کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ با حیا بنانے کے لیے تو آپ لے پالک بچوں کو پکاریں ان کے نام، باپ کے ناموں کے ساتھ۔ وَأَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، پھر بھی آپ اگر اس کے باپ کا بھی آپ کو نہیں پتا پھر بھی آپ اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو چونکہ اس کے باپ کا نہیں پتا تو آج سمجھیں کہ یہ پھر آج کے بعد میرا بیٹا ہو گیا، چونکہ اس باپ کا علم ہی نہیں لہذا آج کے بعد میں اس کا باپ ہوں، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، آپ اس کو اپنا بھائی بنا کر کے رکھیں۔ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، یا تمہارا دوست ہے یہ تمہارا بھائی ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس میں، اخطأتم، کہ تم بھول جاؤ اس کو بولنے میں، یعنی کبھی آپ نے بیٹا کہہ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ میں یعنی اس کے نام کے ساتھ اپنا اپنا نام لکھ دیا، یا غلطی ہو گئی بچہ تبدیل ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا حقیقی ہے یا کسی اور کا ہے۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ گناہ ہے جو ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے، جان بوجھ کے تم اس کے باپ کا نام تبدیل کر دیتے ہو، تو یہ تمہارے لیے غلط ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ النبی اولا، نبی زیادہ حقدار ہے ہر قسم کے تصرف کرنے میں مومنوں پر، اب من انفسہم، ان کے نفسوں سے بھی، وازواجہ، ان کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، واولی الارحام، رشتہ دار، بعضهم، ان کے بعض، اولا ببعض فی کتاب اللہ، زیادہ حقدار ہیں بعض ساتھ بعض کے اللہ کی کتاب میں،
دیگر مومنوں سے، مہاجروں سے، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو، الا اولیاءہم، اپنے دوستوں کے ساتھ، معروفاً، کوئی بھلائی، تو یہ جائز ہے۔ ذالک خیر کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، من کا، آپ سے بھی، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے پختہ وعدہ، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ اللہ پوچھے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک قسم کا عذاب۔ اللہ قیامت کے دن سچوں سے سوال کرے گا، بتاؤ نبی نے تبلیغ کی، پیغام پہنچایا، سمجھایا، واز کیا، نصیحت کی، اگر وہ اللہ رب العالمین سے پھر جیسا بھی جواب دیں گے، لیکن اللہ رب العالمین یہ لوگوں سے سوال کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ یہاں سے تذکرہ کرتے ہیں غزوہ احزاب کا اور غزوہ خندق کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، اذ جاءتکم جنود، جب چڑھ آئے تھے لشکر تم پر، اور کئی سارے لشکر تمہارے اوپر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ارد گرد سے جو قبیلے تھے نا، بنو نذیر تھا، بنو قینقا تھا، یہ یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، اور یہ مسلمانوں کو بہت پریشان کرتے تھے، تو ان کو جلا وطن کر دیا اللہ کے نبی نے، مدینہ کے ارد گرد جگہوں سے ان کو نکال دیا۔ اب یہ یہاں سے جب نکلے، پہلے مسلمانوں کے حلیف تھے، مل کر کے دفاع کرتے تھے اپنا، لیکن جب یہ یہاں سے گئے تو یہ سب سے پہلے یہاں سے نکلے اور مکہ پہنچے، اور بڑے بڑے سرداروں سے جا کے ملے اور کہا کہ ہمیں نبی نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال دیا ہے، تو ہم مل کر کے کو مسلمانوں کے اوپر کچھ چڑھائی کرتے ہیں، اور تاکہ ہم ان کا صفایا کر دیں، نیست و نابود کر دیں، ملیا میٹ کر دیں۔ تو مسلمانوں کے خلاف پھر کئی سارے جو گروہ تھے اور کئی سارے جتھے جو تھے، وہ انہوں نے آپس میں اتحاد کیا، جیسے آج بھی مسلمانوں کے خلاف بھی کافروں کی ایک یونین ہے، اور سارا کفر آج بھی مسلمانوں کے خلاف جیسے اکٹھا ہے نا، ویسا ہی معاملہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 10,000 کا لشکر، 5 ہجری کی بات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے وہ چند ایک تھے۔ آپ نے مشورہ لیا صحابہ کرام سے کہ ہم نے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، تو وہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے، اللہ کے رسول کو بتایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم خندق کھودتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا کہا، جہاں مشکلات ہوتی اللہ کے رسول خود آتے، اور آپ پھر خندق کھودتے، اور آپ ضربے لگاتے، اور جب چنگاڑیاں نکلتی آپ بھوکے تھے، پیٹ پر آپ نے پتھر باندھے ہوئے تھے، اور آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ اللہ نے کیسر و کسرا کے خزانے میرے لیے کھول دیے ہیں، پھر آپ لگاتے اور فلاں جو علاقہ ہے اللہ نے وہ بھی میرے لیے فتح کر دیا ہے، اس کی چابیاں اللہ نے مجھے دکھا دی ہیں۔ صحابہ کرام تو پست تھے، اور صحابہ کرام انتہائی پریشان کن حالات میں تھے، دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، ہم نے خندق کو کھودنا ہے، چند سو مسلمانوں کی تعداد ہے، 10,000 کا بڑا لشکر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے نکل چکا ہے، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کی صورتحال یہ ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ہمتیں ہارنے نہیں دیں صحابہ کرام کو، بلکہ ان کے مرال کو بلند کیا، ان کے حوصلوں کو بلند کیا، اور کہا کہ یہ ایک چھوٹی سی جیت ہے، اللہ اس کے بعد کیسر، کسرا، اور وہ جو شام اور روم، یہ سارے علاقے اللہ ہمارے قدموں میں ڈھیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یاد کرو، اس جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر کئی سارے لشکر آگے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے سخت ہوا بھیجی، وجنودنا، ایسے لشکر بھی لم تروہا، کہ جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا، اللہ نے فرشتے بھیجے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ چڑھ آئے تھے، دوڑے آئے تھے تم پر، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے، یعنی مطلب یہ کہ ہر طرف سے، دائیں بائیں ہر طرف سے آپ کو گھیرے میں ڈال دیا تھا۔ اور وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پھر گئی تھی آنکھیں، یعنی بندے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے تھے دل گلوں تک، یہ جو دل ہے نا یہ گلے تک پہنچ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں بچاتا ہے، یا ہمیں ان کا چارہ بننا پڑے گا، یا ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کی باتیں تھیں۔ اللہ نے کہا وہ وقت یاد کرو جب سارا دشمن تمہارے اوپر تھا،
اور اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ان کے اوپر ہوا کو بھیج کر کے 1 مہینہ انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا، 1 مہینہ تک محاصرہ کرتے، وہ اس خندق کو پار ہی نہیں کر سکے کہ مسلمانوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ہوا کو بھیج کر کے ایسے ان کے خیمے اڑا دیے، ان کا سامان اڑ گیا، اور وہ اپنے آپ کو بمشکل بچا کر کے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اللہ فرماتے ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں آزمائے گئے مومن، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلائے گئے ہلایا جانا نہایت سخت طریقے سے۔ لوگ بڑے دل جو تھے وہ حلق تک پہنچ گئے تھے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، اور اپنی آنکھوں سے موت نظر آتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اذ یقول المنافقون، جب منافق کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا، ما وعدنا اللہ ورسولہ، نہیں ہم سے وعدہ کیا اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ غرورا، بغیر دھوکے کا۔ لوگوں نے، نبی نے کہا تھا کہ اللہ مدد کرے گا، اتنی ساری قومیں ہمارے اوپر آ گئی ہیں، اللہ نے بھی دھوکہ دیا ہے، رسول نے بھی دھوکہ دیا ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے منافقین میں سے، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ، اور اجازت مانگتا تھا ایک فریق ان میں سے نبی سے، وہ کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ یعنی منافقین کئی طرح کے تھے، کچھ تو آپس میں کہتے بھائی نکلو یہاں سے، ہمارا تو ان کے ساتھ لڑائی کا جوڑ نہیں ہے۔ کچھ نبی سے کہتے نبی ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہم نے لڑائی نہیں کرنی، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی بعورہ، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ چاہتے تھے مگر صرف بھاگنا، وہ تو میدان جہاد سے بھاگنا چاہتے تھے۔ ولو دخلت علیہم، اور اگر وہ داخل کر دیے جاتے ان پر، من اقطارها، اطراف مدینہ سے کافروں کے لشکر، ثم سئلوا الفتنہ، پھر وہ مطالبہ کیے جاتے فتنہ یعنی شرک یا خانہ جنگی کا، لآتوها، تو وہ ضرور اسے اپنا لیتے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اتنے کمزور ایمان منافق تھے، کافر اگر ان کے اوپر چڑھ دوڑتے اور کافر کہتے کہ بھائی اسلام کو چھوڑ کر کے کافر ہو جاؤ، تو وہ منافق اس بات کو بڑی جلدی سے قبول کر لیتے۔ وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور نہ توقف کرتے اس میں تھوڑا سا بھی، یعنی فوری طور پر وہ کافر بننے کے لیے بھی تیار تھے، اس قدر کمزور ایمان تھے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ، اور البتہ تحقیق وہ تھے، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون الادبار، کہ نہیں وہ پیٹھیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا، اور ہے اللہ کا وعدہ جس کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ قل کہہ دیجئے لن ينفعکم الفرار، ہرگز نہیں تمہیں فائدہ دے گا بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم موت سے بھاگو، او القتل، یا قتل سے، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت نہیں تم فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا۔ یعنی میدان جہاد سے بھاگ کر کے موت سے اپنے آپ کو بچا لو گے بھائی، اس کے بعد 2-3 سال زندہ رہ لو گے، 8-10 سال زندہ رہ جاؤ گے، موت سے بچ تو نہیں سکو گے، اور بہت تھوڑا سا فائدہ حاصل کرو گے۔ قل کہہ دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے؟ اللہ سے بھاگنا چاہتے ہو، اللہ سے بچ تو نہیں سکتے، اللہ سے تمہیں بچا ہی کون سکتا ہے؟ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا، یا تمہارے ساتھ کسی رحمت کا ارادہ کرے، ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوائے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے، والقائلین، اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، آؤ ہماری طرف، ولا یأتون الباس الا قلیلا، اور نہیں وہ آتے لڑائی میں مگر تھوڑی ہی دیر میں، اشحۃ علیکم، اس حال میں کہ وہ بخیل ہیں، فاذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے ان پر، رأیتہم، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، ینظرون الیک تدور اعینہم، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف گھومتی ان کی آنکھیں، مانند اس شخص کے یغشا علیہ من الموت، جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ نبی کہتا ہے نا آؤ جی ہاتھ پہ چلو، تو منافق نبی کو ایسی آنکھوں سے دیکھتے جیسے ابھی موت ان کے پاس آئی، یعنی اس قدر وہ بخیل اور اس قدر وہ انتہائی موت سے ڈرنے والے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جاتا، صَدَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو وہ چڑھ چڑھ کر بولتے تیز زبانوں سے، اور ایسے دعوے کرتے کہ جیسے ہم نے اس لڑائی میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر۔ اللہ کہتے ہیں کہ تیز زبان ان کی ہو جاتی ہے، اشحتن علی الخیر، حریص ہے مال غنیمت پہ، مال غنیمت ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہی لوگ ہیں کہ نہیں وہ ایمان لائے، فاحبط اللہ اعمالهم، تو اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے، وکان ذلک اللہ یسیرا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب، وہ گمان کرتے ہیں لشکروں کو، لم یذهبوا، کہ وہ ابھی تک نہیں گئے،
اللہ نے جب ان کے لشکر بھیج دیے نا تو ابھی بھی منافق ڈرتے تھے کہ کہیں وہ دوبارہ ہی نہ آ جائے. وہیں یاتی الاحزاب، اگر احزاب لشکر دوبارہ آ جائیں، یودو وہ خواہش کریں گے، لو انہم کہ بے شک وہ ہوتے، بادونا صحرا نشین فی العرابی دیہاتوں کے ساتھ رہنے والے، انہیں لگتا کہ کاش ہم مدینہ میں رہتے ہی نہ، اور نہ ہی ہمیں اتنی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتے. یسألون عن انبائکم، وہ پوچھتے ہیں تمہاری بابت خبریں، ولو کان فیکم ولو کانوا اگر ہوتے تمہارے اندر، ما قاتلونا وہ لڑتے، الا قیلا مگر تھوڑا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اچھا نمونہ ہے. لمن اس آدمی کے لیے کانا یرجو اللہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کی بھی، وذکر اللہ کثیرا اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. وَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ اور جب دیکھا مومنوں نے لشکروں کو، قالوا کہا، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ یہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے اس کے رسول نے. اللہ نے پہلے منافقین کا حال بیان کیا اور اب مومنین کا تذکرہ کیا. مومنوں نے جب احزاب لشکروں کو دیکھا وہ اپنے ایمان میں پہلے سے بڑھ گئے اور کہا اللہ اور اس کے رسول نے اسی بات کا وعدہ کیا ہے. وما زادهم الا ایمانا، نہیں اس نے ان کو زیادہ کیا مگر ایمان اور فرما برداری میں. من المؤمنین رجال، مومنوں سے میں سے کچھ جوان مرد ہیں، صدقوا وہ سچے ہو گئے، ما عاہدوا جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس پر، فمنہم من قضا نحبہ چنانچہ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے پوری کر دی اپنی نظر، ومنہم من ینتظر اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کرنے پر بیعت کر لی ہے. تو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا، شہادت کے مرتبے کو پا لیا، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک شہادت کے منتظر ہیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم تاکہ بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین اور عذاب دے منافقوں کو، ان شاء او یتوب علیہم اگر وہ چاہے توجہ کرے ان پر. ان اللہ کان غفور رحیما بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا اور لٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا. وہ بڑے غصے کے ساتھ مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو لٹا دیا، بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ ہی. جو غصہ لے کر کے آئے تھے نا وہ غصہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے اور ندامت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیے بغیر ہی وہاں سے بھاگ نکلے. لم ینالوا خیرا انہوں نے کوئی بھی بھلائی حاصل نہیں کی. وکف اللہ المؤمنین القتال اور کافی ہو گیا اللہ مومنوں کو لڑائی میں. وکان اللہ قویا عزیزا اور اللہ بہت طاقتور بہت غالب ہے. وانزل الذین اور اللہ نے اتار دیا ان لوگوں کو جنہوں نے مشرکوں کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، من سیاسیم ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. یہ وہ قبیلہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس علاقے میں جو بہت قریب تھا، یہودیوں کا جو قلعہ تھا، جنہوں نے مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچائیں، اور بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور پھر 6,000 ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کے بچوں کو غلام بنایا گیا، ان کے مال کو مال غنیمت بنا لیا گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ قذف فی قلوبہم الرعب ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. فریقا تقتلون ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وتأسرون فریقا اور ایک گروہ کو تم قیدی بناتے تھے. یعنی تمہارے جو بڑے لوگ تھے آپ ان کو قتل کرتے تھے، اور جو چھوٹے لوگ تھے آپ ان کو قیدی بناتے تھے. یہ قبیلہ بنو قریظہ تھا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ اور اس نے وارث کر دیا تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالُهُمْ ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور اس زمین کا بھی، لَمْ تَطَئُوهَا کہ نہیں تم نے قدم رکھے تھے ابھی اس میں، یعنی تم نے اس زمین کو جا کر کے دیکھا ہی نہیں اور وہاں تم نے جہاد کیا ہی نہیں. اللہ نے بغیر جہاد کرنے کے وہ زمینیں بھی آپ کو عطا کر دیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے. یا ایھا النبی اے نبی، قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیاوی زندگی کی زینت چاہتی ہو اور زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے دوں اور میں تمہیں رخصت کر دوں. بہت اچھے طریقے سے رخصت کرنا. یہ بنو قریظہ کا جب معاملہ ہوا اور مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال آ گیا، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو بہترین خدمت ان کی کیا کرتے تھے اور بہت سارے پیسے راشن کی صورت میں بہت سی کھجور اور جو یہ دیا کرتے تھے، اور ہر عورت کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سالانہ خرچہ ملتا موجودہ دور میں کروڑوں کے اعتبار سے تھا.
لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتی اور پھر کنگال ہو جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتوحات جب زیادہ ہوئیں تو ہر کسی نے خرچے کا مطالبہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے تھے، ابو بکر عمر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیویاں زیادہ خرچہ مانگتی ہیں۔ ابو بکر نے عائشہ کو پکڑا اور جناب عمر نے حفصہ کو پکڑا، ہر کوئی اپنی اپنی بیٹی کو مارنا شروع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کر دیں کہ یہ عورتیں آپ سے خرچہ مانگتی ہیں، آپ ان سے کہو کہ دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، ایک دفعہ ہی میں آپ کو پیسے دے دوں، لیکن یہ دنیا دینے کے بعد تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گی، میں آپ کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ پھر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ الا کیا۔ آپ اپنے اوپر کمرے میں رہتے تھے، ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس نہیں آئے۔ پھر ایک مہینہ جب گزرا، تقریباً 28 دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف آئے۔ آپ نے آ کر کے سوال کیا، بتایا کہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، دنیا نہیں چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو، آخرت کے گھر کو، فإن اللہ اعد المحسنات، تو بلا شبہ اللہ نے تیار کیا ہے نیکی کرنے والیوں کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر۔ پیسے چاہیے کہ اللہ کے ہاں اجر چاہیے؟ تو تمام ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں اللہ بھی چاہیے، اس کا رسول بھی چاہیے، نہ دنیا چاہیے، نہ دنیا کا مال و دولت چاہیے۔ اب کوئی عورت یہ سمجھے کہ ازواج مطہرات نے بھی تو اللہ کے رسول کے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات نے ظاہری صورتحال کو دیکھ کر کے ایک مطالبہ کیا تھا، لیکن جب معاملہ واضح ہو گیا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مال اور دولت ان ساری چیزوں کو جمع کیا جائے، تو اپنے اس فیصلے سے وہ پیچھے ہٹ گئیں۔ یا نساء النبی، اللہ نبی کی بیویوں سے کہتے ہیں، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اللہ کا اصول اور قانون یہ ہے، اور اللہ کے اصول کے آگے چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم میں سے کوئی بری حرکت کرے گی، یضاعف لها العذاب، اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، ضعفین، دوہرا، ایک عام عورت ہونے کی حیثیت سے اور ایک نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت زیادہ آسان ہے۔